تقریباً آپ سمجھ لیں یہ 1.5 صفحے کے اوپر محیط ہے یہ قصہ آدم اور ابلیس، جو قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اللہ، انسان اور شیطان، یہ ٹرائنگل بنتی ہے۔ اللہ انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ، انسان اور شیطان، یہ ڈیٹیلڈ مقام ہے۔ اور کانٹے کی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، یکتا ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے۔ چھایا ایسا ہوا ہے کہ آنے واحد میں سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے۔ تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے۔ جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا۔ شیطان کہاں سے عالم تھا؟ شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں، کہ ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا، ٹھیک ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے، علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے۔ تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا، اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا، شیطان کوئی عالم نہیں تھا۔ جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ 2 ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان۔ تو جنات چونکہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ زمین میں آباد تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ، انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ بھی تو یہی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے، ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو، جو حسد کرنے والا ہو۔ اچھا، اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نقطے نکال رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ جو زیادہ تر روحانی نقطے ہوتے ہیں نا، یہ پیورلی شیطانی نقطے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے تھے۔ دیکھو جی، انہوں نے جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا ارادہ درگاہ کر دیتا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی۔ میرے بھائی، نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا، اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے۔ آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقلید کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں۔ ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ائمہ اکرام کی، جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا۔ یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر۔ وہ قیامت دن یہ ہستیاں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا۔ پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بعض لوگ اس طرف بھی گئے، دیکھے جی وہ بڑا پکا مواحد تھا جی شیطان، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا۔ یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا۔ اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے، شیطان بھی کہنا سی میں صرف اللہ نو سجدہ کراں گا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے۔ اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یا رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجے ہی عمرہ گالیاں، یہ تے شیطانی توحید ہے۔ میں تے اللہ تو بندے ہو من تو پھر سب کچھ پتا ہے نا،
وہ کہتا ہے نا دائیوں کو لٹیٹ نہیں چھپے ہوتے, دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے, ہم تو خود اس گمراہی میں رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو. یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو, فرشتوں نے بھی تو کیا تھا حضرت آدم کو, ہم آپ کو کیوں نہ کریں. محمد بریلوی صاحب نے پھر شعر بھی لکھ دیا, ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, فقہ حنفی میں 2 موقف ہیں, ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے, سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں, اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے. احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اچھا, لیکن دوسری طرف نعت یہ شعر لکھ دیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا, دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا. بڑا چنگا کام کیتا ہے جی اللہ جو بندے ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے, کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامنوں کو سجدہ کریں, اور احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. یہ تجھ کو کیا, یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے, اصل میں تو انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. ظاہر ہے دیکھیں یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے. یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ یہ ہے, یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں. شیطانی توحید نہیں, یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. استکبر, اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اچھا, یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں, آپٹیمل سولوشن ہی نہیں, تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے, 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا, جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے, ایک صفحہ, تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے, جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے, ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے, سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس, کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے, 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں, منو بھی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں, 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں, 2. یہ تو آپ 1 لائن میں جواب دے دیں گے. اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتے کتنی ہے, پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے, 1 لائن جواب دو, 1 لائن میں تو نہیں آئے گا. اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں. جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے, فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلنے کا انتظار کرے, اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے, کتنے مسئلے نے. تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا. تو اس بات کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا
اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے, اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواعد تھا, اس نے کہا یا اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا, اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو. اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے, کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے, کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی اور اس نے بتائی ہے, اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, قال یا ابلیس, کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. قال انا خیر من, شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین, اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے, کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے, لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے. آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے, اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین مٹی ہے, مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے, دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا. پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ کو تو مان رہا ہے, اللہ کا تو انکاری نہیں ہے, لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے, اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا. آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے, اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے. جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کا تو گمراہ ہو گیا, اے گستاخ رسول ہو گیا, اے بدعتی ہے جی. قال فاخرج منها, اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے ادھر سے. فإنك رجیم, تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے, تجھ پہ پھٹکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے, قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون, تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت, جا کر لے جو کچھ کرنا ہی. الی یوم الوقت المعلوم, اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے, اللہ کے علم میں ہے, یعنی قیامت کا دن, اس تک تجھے مہلت ہے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا, سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے, ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیوں, یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما دیا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر 22 میں آپ چلے جائیں, آیت نمبر 20 اور 21 ہے.
آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر 431 ہے. 431 پیج میں نیچے سے چھٹی لائن ہے, آیت نمبر 20 اور 21 سورہ سبا, آیت نمبر 20 اور 21. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ, اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان, اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک, اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے, ہر چیز جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا نا شیطان کو, یہ صرف ہم نے اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ کون دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں. ایویں تو پتہ ہی نہیں سی لگنا, یہ جانچ کے لیے. اور یہ اختیار کوئی ٹینجیبل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں مسیتی نہیں بڑھن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا, ٹینجیبل نہیں ہے, صرف انٹلیکچوئل ہے. اور انٹلیکچوئل تو ہمیں اللہ کی دعوت زیادہ ملتی ہے شیطان کے ذریعے. دن میں کتنی دفعہ اذان سننے کو ملتی ہے, اچھی باتیں سننے کو ملتی, کتنے ریمائنڈرز ملتے ہیں, کتنی اموات ہوتی ہیں. شیطان کے حوالے سے تو کم, رحمان کے حوالے سے زیادہ ریمائنڈرز ہماری طرف آتے ہیں. فزیکلی شیطان کا کوئی زور نہیں. ورنہ میں اس پہ آپ کو ایک علمی پھکی بھی دے دیتا ہوں. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز 1 لاکھ روپے دیا جائے گا, دوسری صف والے کو 50,000, تیسری والے کو 25,000. دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے شیطان کی فجر بھی نہیں چھڑوا سکتے. آپ خود فیصلہ کر لیں. تو یہ ہم خود سستی کر رہے ہوتے ہیں نا, شیطان کے اوپر ڈالا, وہ صرف دعوت دیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں. سورہ ابراہیم نکال لیں, آپ کے بلو والے قرآن میں پیج نمبر 259 اوپر سے تیسری لائن, سورہ ابراہیم. وقال الشیطان لما قضی الامر, اور شیطان کہے گا جب قیامت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا, اس وقت شیطان بھی ایک تقریر کرے گا اتھے, ان اللہ وعدکم وعد الحق, وہ کہے گا لو جی میں کامیاب ہو گیا جنا, جو میں چاہتا تھا میں ہم تو ڈوبے ہیں, ہم تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں. دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو کیا تھا سچا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور جو میں نے تمہیں دنیا میں وعدے دلائے ہوئے تھے نا, میں آج ان وعدوں سے اختلاف کرتا ہوں, میں اس سے روگردانی کرتا ہوں. میں اپنے الفاظ ہوں کہنا نا, میں اپنا بیان واپس لینا ہوا, جسے کہا میں بیان واپس لینا. وہ بیان کیا تھا؟ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے ابھی شیطان نے کوئی بیان دیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ بیان اپنا واپس لے لے گا. ہاں سب کو دیا ہوا ہے. یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, تو ساڑی نبازا نہیں چاہیے, تو ویسے ہی بخش دینا سانو. یہ ہے یہ طول عمل جو شیطان نے جھوٹے وعدے لوگوں کو دلائے ہوئے ہوں گے. وہ جی اللہ تعالیٰ نمازیں چاہیے, بھائی اللہ نے کب کہا نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. تو شیطان کہے گا میں تو اپنا بیان واپس لیتا ہوں. وما کان علی علیکم من سلطان, اور دیکھو دنیا میں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں بلاتا تھا. وہ بلا تو موزن بھی رہا تھا, کتنے نیک لوگ بلا رہے تھے. تو انو تو اللہ بندو دیہڑی 50 ٹیکسٹ میسج آیات اور حدیثیں آتی ہیں, اتنے تو شیطان کے کبھی میسج نہیں آئے. نیکی کی تو زیادہ دعوت آ رہی ہوتی ہے, میں نے صرف تجھے بلایا تھا. الا ان دعوتکم, سوائے تمہیں بلانے کے. فاستجبتم لی, تم نے خود ہی میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مت ملامت کر آج مجھے, یہ نہ کہ شیطان نے کروایا ہے. دنیا پاویں جھوٹ ماردا رہا کہ شیطان نے کرایا, کیتا تو آپ ہی ہے. مت آج مجھے ملامت کر. شیطان کہے گا مجھے نہ بدنام کر, میرے پہ جھوٹا الزام نہ لگا, اپنی جان کے اوپر ملامت کر. اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرنا, مت پٹ منو, نہ پٹ منو, اپنی جان نو پیٹ. تو آپ کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے. ما انا بمصرخکم, نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی, نہ تم میرے کو مددگار ہو سکتے ہو. انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل,
میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیے ہوئے تھے، اللہ کا چھوڑ کے میری اتباع کرتے تھے، یہ شرکی ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اچھا، وہ اب اس کو مہلت مل گئی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ تو صحیح میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ، سب کو اغوا کر لوں گا سوائے چند ایک بندوں کے جو راستہ حق کا اختیار کریں گے۔ اچھا، دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھمکی لگائے اور اسے کہے کہ میں تیرے بندے چک لینے نے، میں تیرے بندے اٹھا لوں گا، تیرے بندے اغوا کر لوں گا سارے، تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میں تکنا ایسی دی تیسی تیری جرت، یہی کہتا نا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہی اسٹیک پہ لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا، چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے، تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوا کس طرح تو کرنا ہے، ایسی دی تیسی تیری، نہیں، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور کیا کرے وہ؟ اس سے بڑا کیا کام کرے؟ کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بتا دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی، یہ ذہن میں رکھنا۔ لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا، جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا۔ جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا ہی ہوا ہے، اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ عزیز سمجھنا ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ نال، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا، اسی لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہے، اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئی، سینکڑوں پیغمبر آئے، اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط ہے۔ تم کیا شے ہو؟ لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا، سیدھی جی گل ہے، این جی سانو قبول کر لے، یہی ہے نا، تو اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے۔ تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں دکناوا کس طرح تو چکنا ہے میرے بندے، تیری ایسی دی تیسی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قال فالحق، اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی، والحق اقول، اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں، یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے، تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں اس کو اور تجھے اور تیرے سارے فالورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالور سے۔ یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا، پیغمبروں کو بھی یہی کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اور قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے۔ کتنے خطرناک الفاظ ہیں، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں، اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔
جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں، کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں، تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔